بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کسب حلال کے متعلق بیان کریں گے۔ کسب حلال کیا چیز ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ کسب حلال سے مراد کیا ہے؟ کسب حلال سے مراد حلال رزق ہے، یعنی حلال روزی، حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسب حلال ہے۔ کسب حلال ہند لون سے مشتق ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ گیڑا کھولنا، یعنی کسی چیز کو گیڑا لگی اس کو کھول دینا، یہ حلال کا لغوی معنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز کی مسلمانوں پر پابندی لگی ہوئی تھی اور اس کو جائز قرار دے دینا، یعنی وہ جو پابندی کی گیرا تھی اس کو کھول دینا، اب وہ جائز ہو گئی تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہو گئی۔ اور جو اس کی شرعی اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں اور کام جن کو شریعت نے جائز قرار دیا، یعنی وہ کام جو شریعت نے جن کی اجازت دی ہے کہ وہ ہم کر سکتے ہیں، یا وہ روزی جس کو حاصل کرنے کی محنت کر کے حاصل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ حلال کہلاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب حلال روزی کے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو زمین کی صرف حلال اور پاک چیزوں کو کھاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے صرف پاک چیزوں کو کھاؤ۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور پاک چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں حلال ہی کھانا ہے، باقی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز یا حرام قرار دی ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی حلال کسب حلال کے بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ القاسم حبیب اللہ، یعنی حلال رزق حاصل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کا دوست قرار دیا ہے جو حلال روزی کمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسب حلال خدا کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک فرض حلال روزی کی کوشش کرنا، یعنی حلال روزی کے لیے اپنے آپ کو کسی کوشش میں لانا، جد و جہد میں لانا یا حلال روزی حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں سب نے کسب حلال کی روزی کمائی، یعنی محنت کر کے۔ کافی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کسی نے لکڑی کا کام کیا، کسی نے ذمہ دارہ کھیتی باڑی کا کام کیا، کسی نے لوہار کا کام کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے تلوار اور زیرہ بناتے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو موم کر دیا تھا۔ اور اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال بھی ملتی ہے، اور ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بھی ملتی ہے کہ آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا، وہ بھی حلال روزی کے لیے ہی تجارت کی تھی، تو اسی کے لیے جو سفر کرنا تھا وہ حلال روزی کے لیے تھا۔ تو اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ اور کسب حلال کے فوائد کیا ہیں، یعنی کسب حلال کے کیا کیا فوائد ہیں؟ کسب حلال کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے، کہ انسان ہوتا ہے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے، یار مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، لیکن جو حلال روزی کا طلبگار ہوگا نا اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مصائب کو ختم کر دے گا، اس کو روحانی سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا، اور اس کے بعد اس کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اس کو روحانی سکون ملے گا، اس کا لالچ ختم ہو جائے گا، انسان فضول خرچی سے بچ جاتا ہے۔ یعنی فضول خرچ، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے عیاش پرست ہوتے ہیں، فضول خرچی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب وہ حلال رزق کمائیں گے ان کو فکر ہوگی کہ بس اتنا ہی ہے، اس سے گزارا کرنا ہے، تو اس سے فضول خرچی بھی نہ ہوگی۔ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے حلال رزق کے ساتھ، جو کہ ایک ملک کی ترقی کا راز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق کی تلاش میں رہیں، نہ کہ حرام رزق کی،
ہمیں حلال رزق کی تلاش میں رہنا چاہیے، حلال رزق کو کمانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔